وَمَن یقنت، اور جو کوئی بھی قنوت کرے گی۔ کچھ پارے خواتین ہی کی نسبت سے معروف ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی پارہ ہے۔ آج ہم اس کو جس تھیم کے تحت دیکھیں گے وہ ہے چادر اور چار دیواری۔ سنا ہوا یہ نعرہ؟ چادر اور چار دیواری۔ کچھ لوگوں نے اس کو پروٹیکشن سمجھا اور کچھ نے اس کو پریزن سمجھا، یعنی کچھ کے لیے یہ دو لفظ تحفظ کے ہیں اور کچھ کے لیے یہ جیل ہے، قید ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں کو ڈھونڈنا چاہیں کہ آپ کے اس بارے میں کہاں ہوں گے تو چادر کا لفظ آپ کو سورہ احزاب کی آیت 59 میں ملے گا، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اور قریب کر لو اپنی جلباب کو۔ جلابیب جلباب کی جمع، اور جلباب کہتے ہیں ایسی چادر جو سر پہ رکھی جائے تو پاؤں تک اس میں چھپ جائے، جس کو آج ہمارے کلچر میں عربی برقع کہتے ہیں۔ جیسے عربی کھانے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح عربی برقعے بھی معروف ہیں اور کچھ ایسی، تو جلباب کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ اور چار دیواری کا لفظ کدھر ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں۔ یہ دونوں لفظ اگر جمع کر لیں تو آپ کو مجھے بڑا ہی خوبصورت ایک کمبینیشن ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بکل مار لو۔ تو آئیے ذرا اس بکل کے لفظ کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی سنتے ہیں۔ آج ہم ایک کہانی سنتے ہیں۔ خدا بخش جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کی ماں اس کی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بیٹا چادر لیتے وقت چادر کی گہری بکل لگا لیا کرو جس سے تم اپنا آپ چھپا کر رکھ سکو۔ خدا بخش ماں کی بات سن کر، یعنی خدا بخش بیٹا، تو یہ دادی اپنی پوتی کو کہہ رہی ہے جو اس خدا بخش کی بیٹی اور چھوٹی بچی ہے ابھی اس کے خیال میں۔ خدا بخش ماں کی بات سن کر مسکرایا، بولا اماں یہ تو بھی چھوٹی ہے۔ اب اگلا جملہ لکھ لیں، جب سیانی ہو جائے گی تو خود کو اچھے سے ڈھانپ کر رکھا کرے گی۔ اماں نے اس کی بات سنی اور گہرا سانس لیا اور چپ سی ہو گئی۔ اللہ آج بھی ایسی مائیں رکھے کہ جو ایسی بات سن کر چپ سی ہو جائے، یعنی ناگواری کا اظہار کیا۔ خدا بخش کو لگا کہ آج تو ماں ناراض ہی ہو گئی۔ بولا اماں مجھے معاف کر دے، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو ابھی چھوٹی ہے۔ اماں کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں نے خدا بخش کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یعنی یہاں پہلے تو آپ ذرا ماں اور بچے کا ریلیشن دیکھیے نا۔ آج کی کو ماں کرے تو بچہ پیار سے نہیں چیخ کے بولے گا، ہاں، اور پھر ماں روتی ہے تو رو لے، کوئی بات نہیں، ان کا تو اب اس عمر میں کام ہی، اماں تمہیں تو ایک ہی کام ہے بس رونا۔ لیکن یہ بچہ اچھا ہے، اس کو ماں کے آنسو اچھے نہیں لگے۔ خدا بخش کی بیٹی نے جب دیکھا، یعنی سارا معاملہ تو اسی کا تھا نا، کہ دادی اماں رو رہی ہیں، تو اس نے بولا دادی اماں میں نے تو چادر کی گہری بکل لگائی ہوئی ہے۔ دادی اماں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور سسکیوں سے رونے لگی۔ کہاں ہے آج ایسی دادیاں؟ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ خدا بخش نے جب اماں کو روتے ہوئے دیکھا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان پر عقیدت سے بوسہ دینے لگا، یعنی اپنی ماں کے ہاتھوں کو کس کرنے لگا، اور بولا کہ اماں چپ کر جاؤ نا، نہ رو۔ اماں بولی خدا بخش اس چادر کا رشتہ ہماری پیغمبر زادیوں سے شروع ہوا، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور میرے اس چادر کی گہری بکل سے رشتہ تب زیادہ مضبوط ہوا جب قیام پاکستان کی بنیاد پڑی۔ یہ چادر مسلمان عورتوں کی سب سے بڑی ڈھال رہی ہے، یہ چادر مسلمان عورتوں کی سب سے بڑی ڈھال رہی ہے۔ اس چادر کے لیے مسلمان مردوں، بچوں اور عورتوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اب تو جیسے اماں کے آنسوؤں کو راستہ مل گیا، جیسے دریا کے سارے بند ٹوٹ گئے ہوں۔ اماں بولی تب ہم نے صبر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اس چادر کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا جب دشمن اس چادر کو کھینچنا چاہتے تھے اور اس چادر میں چھپی ہوئی بہت سی شہزادیوں کو نوچنا چاہتے تھے، اور دشمن نے بہت سی شہزادیوں کی چادر کھینچ کر ان کی عزت کو تار تار کر دیا۔ پاکستان بھلا کب اتنی آسانی سے بنا ہے؟ اس کو بنانے کے لیے کتنی بیٹیوں نے اپنی عزت قربان کی ہے،
کتنی سہاگنوں نے اپنے سہاگ قربان کیے، کتنی ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، اور کتنے بچے یتیمی کی چادر کو اوڑھ کر پاکستان میں داخل ہوئے، اور کتنی بیٹیوں نے اپنی چادر کو بچانے کے لیے خود کو بہتے ہوئے دریاؤں اور بہتی ہوئی نہروں کے حوالے کر دیا۔ خدا بخش اس چادر کا رشتہ تو پیغمبر زادیوں سے شروع ہوا تھا، اور اس چادر کی گہری بکل صبر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر قیامت تک ہماری بیٹیوں نے قائم رکھنا ہے۔ خدا بخش عورت اور چادر کا بہت گہرا آپس میں تعلق ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو جوان ہونے پر نہیں بتانا، یہ جملہ میں دوبارہ بولتی ہوں، فکر نہیں کریں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جوان ہونے پر یہ نہیں بتانا کہ اس کا اور چادر کا تعلق ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو صبر کی دہلیز سے یہ سبق پڑھانا ہے کہ بچپن سے لے کر قبر تک یہ چادر اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ بچپن سے لے کر قبر تک یہ چادر اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے کفن میں بھی مرد کے کفن سے ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے، اور وہ چادر ہوتی ہے، وہ بکل ہوتی ہے، وہ جلباب ہوتی ہے، ایک الگ ٹکڑا جس کی مرد کو ضرورت نہیں ہے لیکن عورت کو مرنے کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا بخش نے اپنی اماں کی طرف دیکھا جو نہ تو کبھی اسکول گئی تھی نہ کوئی سبق پڑھا تھا، اور آج اس کی بیٹی کو وہ سبق پڑھا رہی تھی جس سبق سے اس کی زندگی گزر کر آئی تھی۔ وہ کس طرح اپنی عزت کو محفوظ کر کے پاکستان میں داخل ہوئی تھی۔ یہ سبق صرف خدا بخش کی بیٹی کے لیے نہیں تھا، ہر اس بیٹی کے لیے تھا جسے چادر بوجھ لگتی ہے۔ تو ایک سلائیڈ بنائیے، یہ پیغام ان کے لیے جن کو چادر بوجھ لگتی ہے۔ دل لگتی کی بات لگی آپ کو؟ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ چادر تو دور کی بات، دوپٹہ بھی بوجھ بن گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو بہت قیمتی بنایا۔ عورت کی قیمت اگر آپ پہچاننا چاہیں تو اگلی نسل ہے۔ 18 پارے میں ہم نے دیکھا کہ نسب کی حفاظت کتنی قیمتی ہے۔ ان قوموں کو نسلوں کی اور نسب کی حفاظت کرنی مشکل نہیں ہوتی جو اس جلباب اور اس دوپٹے اور اس چادر کی حفاظت کر لیتی ہیں۔ اور پھر پارے کا ذرا ایک ہلکا سا آپ کو سکیچ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی کی ازواج سے بات شروع ہوتی ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ، وہ عورتیں جن کے مقام اعلیٰ ہیں ان کا حساب بھی اعلیٰ ہوگا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ وہ رول ماڈلز ہیں کسی سوسائٹی کی۔ آج بھی وہ لوگ جو دین سے جڑ جاتے، قرآن پڑھنے پڑھانے لگ جاتے، یا جن کی شہرت پہچان دین بن جاتا، وہ بھی ہو سکتا ہے جن کے گھر میں درس ہوتا، یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مسجدوں کے ناموں سے مشہور ہیں، کسی کہہ لیجیے ڈائریکٹر کی بیوی، کسی امام کی بیوی کو کسی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پردے کی حجاب کی آیات اتر رہی تھی نا تو حضرت عمر کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، اور آج ہم جو پڑھیں گے آیتیں یہ پہلے نازل ہوئی ہیں ترتیب نزول میں ان آیتوں سے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ نور میں، وَلْيَضْرِبْ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ ان عورتوں سے کہو کہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پہ ڈال لیں۔ یہاں عورت کے گھر سے باہر نکلتے وقت کے حجاب کی بات ہے۔ 3 جگہ قرآن میں ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف، عورتوں میں عورتوں کا ڈریس کوڈ کیا ہو، جس میں خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، جس میں ریش کا لفظ آ گیا، لیکن وہاں بھی مہذب اتنا ہو کہ ستر چھپے، عورتوں میں شہوت کی تصویر نہ بنی پھرے۔ سورۃ نور میں گھر کے محرم، جس میں دیور جیٹھ سے لے کے نندوئی اور نندوں اور دیوروں کے بیٹوں سے لے کر چلتے چلتے کزنز اور آپ کے سارے فیملی کے وہ مرد جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے، ان کے سامنے کس حد تک ایکسپوز کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی اپوزٹ لسٹ بھی دے دی کہ باپ، بھائی اور بھتیجے، بھانجے اور چچا اور وہ لوگ محرم ہیں جو ماموں وغیرہ، وہ کون سے ہیں، تاکہ لوگوں کی مت جب ماری جاتی ہے نا تو ان کو ساری محرم لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو میں نے کوئی شادی تھوڑی کرنی، اب انکل جی میرے ابا کی عمر کے تو میں نے ان سے شادی کرنی ہے۔ بھئی شادی نہیں مراد،
شادی کر لی ہوتی تو جان چھٹ چکی ہوتی نا. یہ آپ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک بکل دلوائی ہے. ایک مرد ایک عورت کو جب ایسے حال حلیے میں دیکھتا ہے سب سے پہلے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ عورت اپنے آپ کو چھپائے گی نہیں. تو لہٰذا کسی بھی جگہ ایک عورت کا اس طرح سے کھل کر آنا کہ میں سستی ہوں اور میں بالکل ورتھ لیس ہوں، جیسے مرضی مجھے دیکھو. اور وہ دلہن کی نمائش تو ہم نے سنی تھی نا. لفظ دلہن کے ساتھ ہی ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اور آج جو درد لے کر آپ کے لیے بیٹھی ہوں نا وہ بچیوں کے کپڑے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ خواب میں لمبی قمیص دکھائی گئی حضرت عمر کو. تعبیر اس کی کیا بتائی گئی کہ لمبی قمیص ایمان کا بڑھنا. ہم جب سے بڑے ہوئے ہیں بچپن سے جوانی تک کئی دفعہ قمیضیں لمبی بھی ہوئیں چھوٹی بھی ہوئیں، لیکن وہ حالات نہیں ہوئے جو آج کے ہو گئے. وہ شمیز آج کی قمیض ہے. شمیز کو بھی بازو لگے ہوتے تھے، شمیز بھی اتنی سی تھرو نہ ہو کہ اس میں کچھ جھلکے، اور چلتے پھرتے بچیوں کا ایک ایک کہہ لیجئے کہ جسم کا انگ دکھے. آپ اس کو ٹی شرٹ کہہ لیجئے، آپ اس کو اسٹریچی قسم کے پجامے کہہ لیجئے، ہر ایک خود دیکھتا ہے، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس طرح سے معاشرے میں بن کر نکلیں گے ایگزیکٹلی لوگ آپ کو ویسا ہی سمجھیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ جب کوئی اونچا مقام دے تو جیسے کام اونچا ہو جاتا ہے نا، پھر اسی طرح سے اونچائی پہ جانے والے کے گرنے کے خطرے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کام بھی اور اونچے کریں گے تو دوسروں سے بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہم قرآن سے جڑی ہوئی سسٹرز کو، جس میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتی ہوں، اور میں بڑی خوش ہوں اس پہ کہ میرا تعارف قرآن ہے. اللہ میرے نام کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ یہی ڈالتا ہے کہ یہ قرآن پڑھاتی ہیں. نور القرآن کے لفظ میں بھی قرآن ہے، ہاتھوں میں بھی آپ نے ہمیشہ قرآن ہی دیکھا ہوگا. اور وہ ساتھی جو اس میں مددگار ہیں انصار اللہ، اور وہ ساتھی جو پھر کئی سیڑھیاں طے کر کے اب ذمہ داران بن چکے ہیں. خدا را اپنے اور اپنے بچیوں کے لباس کو ٹھیک کیجیے. حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کیا ہے، آئے گی آیت تو آپ دیکھ لیں گے. تو انہوں نے ایک چادر لے کر ایک آنکھ کھولی، یعنی آنکھ بھی اتنی دکھے گی کہ جس کا مقصد دیکھنا ہو، دکھانا نہیں ہو. کبھی کبھی ہم اتنے حسین و جمیل قسم کے اسکارفز اور چمکتے نقاب پہن کر اور آنکھوں کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں. اسلام کا مطالبہ کیا ہے کہ جس حال میں بھی اب میں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں نا، باہر جاتے وقت ہم نے ضرور اوپر کچھ پہننا ہے. جلباب یہ ہے، آپ اس کو ٹوپی برقع کہیں، آپ اس کو عبایا کہیں، آپ اس کو نقاب کہیں. آپ نے جیسے اب یہ مثال ہے کہ بڑی بڑی چادریں آج کل کپڑوں کا حصہ ہے نا. آنٹی جی نے چادر لی ہوئی ہے نا، یہ موٹی کھلی چادر ہی ہے نا، یا آپ کی بھی مجھے پرنٹڈ دکھ رہی ہے، سوٹ کے ساتھ ہے نا. اب یہ چادر اگر آپ نے عورتوں میں لی ہوئی ہے نا تو باہر جاتے وقت اس پہ کوئی اور چادر ضرور ڈلے گی. یہ ہے جلباب. ہوا کیا کہ جب ہم دین کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، تھوڑے پہلے سے اچھے ہو جاتے ہیں، مہذب ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ چادر ہی ہے نا، تو اسی چادر میں اٹھ گئے. ہم باہر بھی پھر ابائے میں، اندر بھی ابائے میں، پھر ابایا خوبصورت، پھر ابائے پہ موتی، پھر ستارے، پھر اس پہ چمکتے دمکتے رنگ، ناگ، کوئی کلرڈ فور، کوئی اوپر یہ جیلے پہن لیے، کوئی رنگ برنگے اسکارف پہن لیے. بھئی کیوں آپ باہر کی مصیبت اندر کیوں لاتے ہیں؟ اور میں سوچتی ہوں کہ یہ جو آج کا یہ پچھلے 10-20 سال پرانا جو ایک اسکارف لینے کا انداز بن گیا، اس میں تو کبھی بھی یدنین علیہن من جلابیبہن کا حق ادا ہی نہیں ہوتا. سچی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. اس میں کوئی میں لگی لپٹی کی بات ہی نہیں کرتی. یہ راستہ ٹھیک ہے. ایک بچی کو آپ شروع میں تیار کر رہے ہیں، 7, 8, 9 سال 10 سال کی بچیاں، ان کو آپ ہلکے خوبصورت اچھے اسکارف لے دیتے ہیں، کلرفل موتی، اس اوکے، نو پرابلم. ان کے جوڑوں سے میچنگ بھی لے دیں، اس اوکے، اس کو عادت تو ہو جائے گی نا. لیکن یہ گروتھ رکے گی نہیں کہ اب وہ 18, 20, 25, 30 سال کے اور آپ جیسی 40, 50 سال کے قریب کی بھی خاتون بن گئی ہے تو وہ اسی کو ہی مکمل سمجھے. یہ سٹیگننٹ گروتھ ہے پردے کی جو آج ہمیں دکھتی ہے. ٹھیک ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، لیکن آپ روز کھا پی رہے ہیں تو آپ کی ہیلتھ کیوں نہیں بڑھ رہی، صحت کیوں نہیں بڑھ رہا؟ باہر آپ جائیں، قرآن کہتے ہیں تم پہچانی جاؤ. کیسے پہچانی جاؤ؟ آج ہم پڑھیں گے بھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرے. تو جان بوجھ کر انجان نہ بنو، بھولے نہ بنو، پڑھ لکھ کر ان پڑھ نہ بنو. مجھے تو یہ پیغام مل رہا ہے ان آیتوں سے. سمجھ بوجھ کر نہ سمجھ نہ بنو، اور بلندیوں پر پہنچ کر پستیوں کا ارادہ نہ کرو.
کیونکہ جو جتنا اوپر جائے گا نا اتنا گرے گا۔ ہم قرآن میں اللہ کے نبی سے متعلق 2 لفظ سنتے ہیں، ایک اتباع اور ایک اطاعت۔ اتباع کیا ہوتی ہے کہ آپ کے فٹ سٹیپ پہ چلو، جو آپ کرتے جائیں وہ کرتے جائیں۔ صحابہ اس درجے پہ تھے، کچھ بھی نہ کوئی کہے تو بھی آپ نے وہ ماننا ہے۔ اطاعت کیا ہے کہ جس کے کرنے کا وہ حکم دے دے اس کو دل کی خوشی سے کرو، اس میں تمہارے ذہنوں میں یہ نہ ہو کہ کیا مصیبت ہے، نہیں۔ وَتُسَلِّمُ تَسْلِيمًا سورۃ نساء میں ہم نے پڑھا۔ اللہ کے نبی کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب آپ تسلیم بھی کریں تو دل کی گہرائیوں سے کریں۔ اور یہ موضوع پردے کا، چھپنے کا، حجاب کا، نقاب کا، اس میں اللہ کے نبی کی اتباع بھی اور اطاعت بھی ہے۔ اور صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے، خاص طور پہ حضرت عمر، وہ دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس خر خاص و عام آتا ہے۔ اب اس وقت کوئی بڑے گھر تو نہیں تھے، ساتھ ہی آپ کے حجرے بھی تھے، تو آپ کی ازواج کے چلتے پھرتے ادھر نظر ان پہ پڑ جاتی تھی، تو حضرت عمر کہتے تھے یا علامہ بیانن شافین، اللہ کوئی حکم نکال۔ اور اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ یہ آیتیں نازل کر دی۔ آج ہم نے وہ پردے تار تار کر دی، اور وہ تب تار تار زیادہ ہوئے جب ہم ویسٹرن کلچر کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال پورا پارہ آج ہم دیکھیں اگر ایک گو میں تو سورۃ احزاب پوری ہوگی، پھر سورۃ سبا پوری ہوگی، پھر سورۃ فاطر پوری ہوگی، اور سورۃ یاسین کی ابتدائی 15 آیات ہوں گی۔ صحابہ میں سے وہ صحابہ جنہوں نے نیتیں کی تھی، اللہ نے ان کی نیتوں کو بھی محفوظ کر لیا، ہم یہ پڑھیں گے۔ اور خندق کے دوران پیٹ پر پتھر باندھنا سنت ہے، اس سنت کو بھی تو مانیے۔ آپ کھجورے کھانے کی سنت، حلوہ کھانے کی سنت، اور آپ میٹھی میٹھی سنتوں کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے پیٹ پہ پتھر 2 تھے۔ آج بھی آپ اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہیں تو ایگزیکٹلی افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے پیٹ پچک چکا ہوتا ہے، نکاہت ہوتی ہے، اور دل کرتا ہے لیٹ جاؤ۔ اب اس کمزوری کو جو آپ کے جسم میں کھانا تھا، پانی تھا، اس کو دور کرنے کے لیے وہ باہر سے پتھر باندھ لیتے تھے کہ جسم ذرا بھاری ہو اور ہم کام کریں۔ ہم بیلٹیں باندھتے ہیں پیٹ اندر جائے۔ آج لکھیے یہ جو یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ بھی ایک خندق ہے۔ خندق کیوں کھودی گئی تھی؟ تاکہ دشمن شہر میں نہ گھسیں۔ ایک ماں ایک بیٹی کے ارد گرد جو چادر تانی جاتی ہے نا کہ خبردار کسی کی گندی نظر بھی نہ ادھر پڑے، آج ان خندقوں کو کھودنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے۔ اور پھر اس میں آپ کو خوف دکھے گا، کیسے خوف تھا اس دور میں۔ آج ہم اپنے اور ان کے خوف کا تقابل کریں گے۔ اور پھر آپ کو سورۃ احزاب کی آیت 36 سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جس چیز کو اللہ ڈیسائیڈ کر دے، پھر انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یعنی زید اور ان کی بیوی کے بیچ میں جو رشتہ طے ہوا تھا اس پہ بات تھی کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کو ایسے ہی ہونا، اور اس کے بعد پھر ٹوٹنا ہے تو یہ ٹوٹ کے رہے گا، تو آپ کی میری چوائس نہیں ہے اس بکل کے معاملے میں۔ فیصلہ ہو گیا کہ عورت کی کیا حدود ہے اور مرد کی کیا ہے۔ آپ عورت نما مرد بن جائیں، مرد نما عورت بن جائیں، آپ کی میری چوائس نہیں ہے۔ پھر آیت 40 میں ہم دیکھیں گے کہ آپ خاتم النبیین تھے، اور خاتم یہاں سٹیمپ کے نہیں، سیل کے معنوں میں، دین مکمل ہو چکا، اب کوئی نئی شریعت آپ پر میں بنا نہیں سکتے، سوری۔ پھر احزاب 43 میں دیکھیں گے اللہ کے نبی پر درود اور سلام، یصلی علیکم وملائکۃ، اللہ کے نبی پر درود کی اہمیت۔ پھر سورۃ احزاب ہی کے اینڈ تک پہنچتے ہیں قریب اس کے، تو 66 آیت میں ہمیں دکھتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے ٹرینڈ سیٹرز، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جنہوں نے دنیا کے سٹارز کی پیروی کی تھی نا، ٹرینڈ کدھر سے نکلا، فیشن کیا چل رہا ہے، گھٹنے ننگے، ٹانگیں ننگی، ننگے منڈے، واللہ ہی ننگے منڈے میں نے دیکھے لڑکیوں کو۔ ماں سلواتی ہے، وہ بچی 5-7 سال کی، اس نے کہاں سلانا ہے، اس کی ماں نے ایک درجن سے بھی سلایا ہوگا تو کچھ کہا ہوگا نا کہ ادھر موری کر دینا، تو درزی کو کیا کہا ہوگا کہ میری بیٹی کے ذرا منڈے دکھا دینا۔ شرم نہیں آتی اس ماں کو؟ اللہ کو غصہ آئے تو بیٹی ہی لے لے اس سے واپس، دے دو ادھر مجھے۔ تو یہ عورتوں کے جو گٹے ننگے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ اللہ کر چکا ہے، اب آپ میں اس میں امینڈمنٹس نہیں کرا سکتے۔ آپ آرگینزا کی ایک جالی لگا لیتے ہیں، نیٹ لگا لیتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہی نہیں ہوتی جب گٹے ننگے ہو تو۔
تو اس دن حسرت ہوگی ان لوگوں کو جنہوں نے بن سوچے صرف ماڈلز کی تقلید کی. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اور سورۃ احزاب کی اسی سے اگلی آیت 67 انا اطعنا سادتنا و کبرانا. وہاں قیامت کے دن جہنم کے پاس کھڑے یہ جملے بول رہے ہوں گے، اللہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے اپنے بڑوں کی پیروی کر لی تھی، ہمیں نہ پکڑ ان کو جا کے پکڑ. اور پھر